بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان احسن چیمان۔ ناظرین، انتظامی امور کے حوالے سے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جسٹس یحییٰ افریدی کے فیصلے خوش آئند ہیں، لیکن ان انتظامی فیصلوں کے تناظر میں اچھے کی امید لگانا درست اور جائز ہے؟ یہ کہنا کہ جسٹس یحییٰ افریدی پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، میرے خیال میں یہ قبل از وقت ہوگا۔ سپریم کورٹ میں زیر سماعت آئینی، دیوانی اور فوجداری کیسز پر فوری اور انصاف پر مبنی فیصلوں کا جو ہی آغاز ہوگا تو نہ صرف پاکستان کا عدالتی نظام عالمی فہرست سے 158ویں نمبر سے نیچے آئے گا، بلکہ جسٹس یحییٰ افریدی اور ان کی ٹیم تاریخ کے سنہری صفحات کی زینت بنیں گے۔ 75 سالہ فرسودہ نظام اریل چٹان بن چکا ہے۔ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لینا کہ جسٹس یحییٰ افریدی کے فیصلوں سے پاکستان کا نظام برف کی طرح پگھل جائے گا، تو یہ صرف ایک خام خیالی سے بڑھ کر کچھ نہ ہوگا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ پاکستان کی عوام اس نظام کی عادی ہو چکی ہے، بلکہ ایک کثیر تعداد اس نظام سے سمجھوتا کر چکی ہے۔ علامہ ازیں پاکستان کے کچھ عوام اس نظام سے ہی مفادات حاصل کرنے کا ہنر بھی سیکھ چکے ہیں، اور مٹھی بھر اشرافیہ نے اسی نظام سے خود کو بالاتر اور اتنا طاقتور بنا لیا ہے کہ انہیں شکست دینے کے خواب تو دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن انہیں ٹکر مارنا اپنا ہی سر پھاڑنے کے برابر ہے۔ ناظرین، اس نظام کو شکست دینا کسی فرد واحد یا کسی ایک ادارے کا کام نہیں۔ یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس نظام کو توڑنے کے لیے طویل جدوجہد کی ضرورت ہے، البتہ یہ حقیقت ہے کہ ایک قوم، ایک ملت بن کر اس دیوار کو دھکا مار کر چٹکی بھر میں گرایا جا سکتا ہے۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 25 کروڑ انسانوں کا ہجوم ایک قوم یا ملت بنے گا کیسے؟ ناممکن تو نہیں، مشکل ضرور ہے۔ اگر برطانیہ جیسے سپر پاور سے عظیم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی چھین کر آزادی حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی کوئی لیڈر اس طاقتور نظام کو دفن کر سکتا ہے۔ 25 کروڑ عوام کی بدقسمتی اور مٹھی بھر اشرافیہ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان پر قابض اشرافیہ روز اول سے شعور کو ایک بوتل میں بند کرنے میں کامیاب ہیں، اور بے شعور پاکستانی آج تک یہی سمجھتے آ رہے ہیں کہ پاکستانی نام نہاد سیاستدان ہی دراصل ہمارے لیڈر ہیں۔ جو سیاستدان جتنے زیادہ پل، سڑکیں، موٹر ویز بناتا ہے، اس سے ہی اپنا لیڈر تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ترقی کا معیار تعلیم، صحت، زراعت، صنعت اور تجارت کی بجائے میٹرو، موٹر ویز، مہنگی گاڑیاں، لگژری لباس اور برانڈڈ جوتے، بڑے بڑے شاپنگ مال، جدید ترین سہولیات سے آراستہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور دیگر نمود و نمائش کی چیزیں ہیں۔ ناظرین، میں مذکورہ تمام ترقیاتی کاموں اور چیزوں سے منکر نہیں، لیکن اختلاف صرف اتنا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک ترقی یافتہ ملک یا معاشرے کی علامت تو ہو سکتی ہیں، لیکن ترقی کا سبب نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی جدید ترین سہولتیں پاکستان میں دستیاب ہیں، لیکن ان چیزوں جنہیں ہم ترقی اور خوشحالی کا سبب سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارا ان چیزوں پر یقین انہی نام نہاد سیاستدانوں نے پختہ کر دیا ہے کہ ان کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ ایک تو اس سے ہر کوئی لا علم ہے، اور دوسرا کوئی اس بارے جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ تیسرا، اگر کوئی ان بارے عوام کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی مختلف طریقوں سے زبان بندی کر دی جاتی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جتنی بھی نام نہاد ترقی آپ کو اور مجھے نظر آتی ہے، وہ ایک پنجابی کی مثال ہے نا کہ گوانڈیاں دا منہ لال ویکھ کے تے اپنا چنڈا مار مار کے کر لیا ہے۔ جی ناظرین، یہ ترقی نہیں بلکہ دھوکہ ہے، فریب ہے، جس نے 25 کروڑ عوام کی آنکھوں پر پٹی اور کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی ہے۔ ترقی کیا ہے؟ ترقی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمیں اس سے کوسوں میل دور رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان کے کٹھن زدہ ماحول میں شعور کی بات کرنے والوں کو منظم طریقے سے کبھی پاگل، کبھی دیوانہ، کبھی غدار، کبھی سیکیورٹی رسک، کبھی انتشار پسند، کبھی کبھار تو دہشت گرد ثابت کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ پاکستانی تعلیمی نظام سے دانشور، سیاستدان، استاد، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر پیدا کیے جا سکتے ہیں،
تو جزوی طور پر تو مان لوں گا، لیکن کلی طور پر ہرگز نہیں۔ کوئی مبالغہ رہی کا شکار نہ ہو تو بتاتا چلوں کہ معاشرے میں کچھ لوگ یونیورسٹیوں سے نکھر کر نکلتے ہیں اور کچھ لوگوں میں قدرتی طور پر اپنے اپنے شعبوں سے متعلق صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ پاکستان اگر آج قائم و دائم ہے تو اس کا کریڈٹ یونیورسٹیوں کو کم اور قدرت کی عطا کرتا پیدائشی صلاحیتوں کے مالک افراد کو زیادہ جاتا ہے۔ ناظرین دیکھیں، اگر پاکستان میں تعلیم، صحت، صنعت، تجارت اور زراعت کے ذریعے جدید انفراسٹرکچر قائم کیا گیا ہے تو یہ واقعی ترقی ہے، اور اگر سارا انفراسٹرکچر قرضوں اور ملک کو گروی رکھ کر کیا گیا ہے تو یہ ترقی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کم آمدن اور زیادہ اخراجات والی نام نہاد ترقی نے ہمارا سیاسی، سماجی، اخلاقی، ثقافتی اور تہذیبی جنازہ نکال دیا ہے۔ لفافی صحافیوں کے ذریعے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتا کر غریب ہو یا امیر، برسر روزگار ہو یا بے روزگار، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، مالک ہو یا نوکر، مزدور ہو یا فنکار، تاجر ہو یا ملازم، سب کو نمود و نمائش کی جنت میں غرق کر کے افراتفری، بے چینی، راہزنی، چوری ڈکیٹی اور قتل و غارت کے کلچر کو عام کر دیا ہے۔ غور کریں، سوچیں، جدید ترین انفراسٹرکچر کے باوجود بھائی بھائی کو، بیٹا باپ کو، دوست دوست کو قتل کر رہا ہے۔ ماؤں کی عزت محفوظ ہے نہ بہنوں کی، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا فخر سمجھا جا رہا ہے۔ سیاسی، سماجی اور معاشی عدم استحکام پاکستان کو تباہی کے دہانے لے آیا ہے، اور 25 کروڑ انسان بجائے اپنی کمزوریوں، کمیوں اور کوتاہیوں پر نظر ثانی کریں، دن بہ دن شخصیت پسندی کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ پاکستانیوں، مجھے اپنی اور آپ سب کی اپنے ہاتھوں لکھی تقدیر پر رونا آتا ہے، جن کو ہم آج بھی لیڈر اور اپنا محافظ کہتے ہیں، رتی برابر بھی شرم محسوس نہیں کر رہے۔ دراصل ہم ان کے چتر کھا کھا کر اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ ہمارے اندر ان چتروں کی درد کا احساس ہی ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب ہم اپنے انہی نام نہاد لیڈروں سے یہ تقاضا کر رہے ہوں گے، یہ مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ برائے مہربانی چھتر مارنے والوں کی تعداد بڑھائیں تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ ناظرین، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں جذباتی ہو گیا ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں وہ کروا سچ آپ کو کانوں کے ذریعے آپ کے دماغوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کی آپ نے کبھی جستجو ہی نہیں کی۔ بہرحال آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں اس وقت ایک رہنما، ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو ہمیں اس نام نہاد ترقی کی بجائے تعلیم، صحت، تجارت، زراعت اور صنعت کی اہمیت بارے روشناس کرے، جو ہمیں تھانوں اور کچہریوں سے ریلیف دلوانے کی بجائے قانون اور آئین کی بالادستی قائم کرے، گلیوں، نالیوں اور سڑکوں کی بجائے یونیورسٹیوں، کھیل کے میدانوں، کاروباری مراکز اور لہلہاتے خیت کا جال بچھا کر دے، ہمارے تلخ سے تلخ سوالوں کے جواب دے، ہمیں مقصد اور نظریے کی زندگی کا فلسفہ سکھائے، ہماری نظریاتی اور خطواتی سرحدوں کی حفاظت کی یقین دہانی کروائے۔ ہمیں محلوں، لگژری گاڑیوں اور مہنگے لباسوں کا شوقین لیڈر نہیں چاہیے، ہمیں ایسا لیڈر چاہیے جو ہمارے ساتھ ہمارے باوجداد اور ہماری مکرم شخصیات کی زندگی کے حالات شیئر کرے۔ ایسا لیڈر چاہیے جو خود بھی عالمی حالات سے واقف ہو اور ہمیں بھی معلومات بہم پہنچاتا رہے۔ ہمیں ایسے لیڈر کا مطالبہ کرنا ہوگا جو دنیا کے عظیم ترین لیڈر آقا دو جہاں سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیڈر مانتا ہو، جو بار بار کہے کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، جو کہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا اور نہ ہی اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ ہمیں ضرورت ہے ایسے لیڈر کی جو صرف نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کا تذکرہ ہی نہ کرتا ہو بلکہ ان کی سنت پر عمل پیرا ہو کر ہر قسم کی قربانیاں بھی کر رہا ہو، جو اپنے بیوی، بچوں اور بہنوں سے زیادہ اپنے پاکستان کو مقدم رکھتا ہو، جو مشکل وقت میں ڈیل کر کے ملک سے فرار ہونے کی بجائے جیل میں قید رہنا پسند کرے۔ ہمیں وہی لیڈر چاہیے جو چاروں طرف سے مشکلات میں گھیرا ہو، جیل میں بند ہو، ملاقاتوں پر پابندی ہو، کھانے کو نہ ملے، پہننے کو نہ ملے، جیل میں بھی سونے نہ دیا جائے، بجلی کاٹ دی جائے، دنیا کے ساتھ اس کا رابطہ کاٹ دیا جائے، اور وہ پھر بھی کہے کہ نہ میں ٹوٹوں گا نہ میں گھبراؤں گا، بلکہ اپنے پاکستانیوں سے بھی کہے کہ آپ نے بھی گھبرانا نہیں، میں آخری گیند، آخری سانس تک ہار نہیں مانوں گا۔ ناظرین، چونکہ ویڈیو کا آغاز ترقی کی ڈیفینیشن سے ہوا تھا، چاہتا ہوں کہ اختتام بھی اسی پر ہو۔
تو میری بات غور سے سننا کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے عظیم لیڈر نے اپنی 23 سالہ جد و جہد میں صرف نظریہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں کا پرچار کیا۔ 13 سال مکہ میں ہر قسم کی قربانی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلی دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک چراغ جل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ چراغ کس نے جلایا ہے تو بتایا گیا کہ فلاں صحابی نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ ناظرین، یقیناً آپ بھی جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سال محنت کے بعد یہ پہلا ترقیاتی کام ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کی اور انہیں ایک نظریے پر یکجا اور متحد کر کے زندگی کا مقصد سمجھایا۔ پھر صحابہ کرام نے سچے نبی کی سچی باتوں میں خود کو ڈال دیا تو دنیا کی ساری ترقیاں، ساری کامیابیاں اور ساری نعمتیں ان کے قدموں میں آ گئی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کی آخری سانس تک محنت کو جاری رکھا تو کیسر و کسری جیسی سپر پاور کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔